بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں، اور کتاب النکاح کے 20 مسائل میں سے 6 مسئلے آپ پڑھ چکے۔ آج 7واں مسئلہ آپ پڑھیں گے۔ 7ویں مسئلے کے عنوانات تو بہت سارے اندر ہوں گے، فی الحال باہر جو ہم نے رکھا ہے تعدد الزوجات، یعنی ایک مرد کی کتنی بیویاں ہو سکتی ہیں۔ پھر بیویوں کی 2 صورتیں ہیں، آزاد ہیں یا کنیز ہیں۔ پھر دونوں صورت میں اس کی 2 صورتیں ہیں کہ دائمی ہے یا متعہ ہے۔ یہ دائمی ہے، اگر دائمی ہے اور عورتیں بھی آزاد ہیں تو ایک ہی وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اور اگر کنیز ہیں تو کنیز 2 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر متعہ ہے تو پھر متعے میں جتنی چاہیں 1000 بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتا ہے۔ ملک یمین، یعنی جو کنیز خرید کرتے ہیں تو وہ مالک کے لیے سب کچھ حلال ہو جاتا ہے بغیر کسی نکاح کے، تو ملک یمین میں بھی کوئی تعداد وغیرہ نہیں ہے۔ پھر اگر ایک مرد کے پاس بیویاں 4 ہیں، اس نے ایک بیوی کو طلاق دی تو طلاق کے فوراً بعد دوسری عورت سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں طلاق اس کو کس قسم کی دی ہے؟ وہ رجعی طلاق دی ہے، تو جب تک وہ عورت عدت میں ہے وہ بیوی کے حکم میں ہے، تو نتیجے میں 5ویں شادی نہیں کر سکتا۔ اگر پہلے 5 نہیں ہے تو اس عورت کی عدت کے دوران بہن کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر گویا کہ اس نے 2 بہنوں کے درمیان جمع کر لیا۔ تو اب چلتے سابعۃ، 7واں مسئلہ، لا یجوز للحر، آزاد مرد کے لیے جائز نہیں ہے ان یجمع زیادۃ علی 4 حرائر، 4 آزاد عورتوں سے زیادہ کو جو ہے کہ وہ جمع کرے، یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ او حرتین و امتین، یا 2 آزاد عورتیں رکھ سکتا ہے اور 2 کنیز بھی رکھ سکتا ہے۔ او 3 حرائر و امہ، یا ایسا ہے کہ 3 آزاد عورتیں رکھے اور 1 کنیز رکھے۔ کیوں؟ بناء علی جواز نکاح الامت بالعقد، البتہ کنیز کے ساتھ اس وقت یہ نکاح کر سکتا ہے جب ہم قائل ہو جائیں کہ کنیز کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، بدون شرطین، انت بھی بھلی نہ ہو اور آزاد عورت بھی بھلی اس کے پاس موجود ہو۔ وَإِلَّا لَمْ تَجُزِ زِيَادَةُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِلَّا یعنی اگر اس کو کوئی ضرورت وغیرہ بھی نہیں ہے تو پھر 1 کنیز سے زائد کنیزیں نہیں رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ لِانْتِفَاءِ الْأَنَتِ مَعَهَا، اس لیے کہ ایک بیوی کی جب ہے تو پھر اس کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ نہیں ہے۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنَ الْمُصَنِّفِ اختیار المنع، اور مصنف صاحب سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ وہ کنیز کے ساتھ شادی کرنے سے منع کرتا ہے۔ وَيَبْعُدْ، اور بعید ہے، فرض و بقاء الحاجت، کہ کوئی حاجت باقی ہو اس کا فرض کریں، الی الزائد علی الواحدہ، ایک سے زائد عورت کی طرف۔ بھائی جب ایک موجود ہے تو زائد کی طرف کوئی ہمیں حاجت ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اب چلتے ہیں کنیز کی کتنی اقسام ہیں۔ فرماتے ہیں ولا فرق فی الامت، کنیز میں کوئی فرق نہیں ہے، بین القنت، ایسی کنیز ہے جس میں آزادی کا کوئی اسے امید ہی نہیں ہے، آزادی کی اس میں کوئی بو ہی نہیں ہے، والمدبرت، یا ایسی کنیز ہے جس کو مولا نے کہا تھا انت حرۃ دبر وفاتی، تم میرے وفات کے بعد جو ہے کہ وہ آزاد ہو جاؤ گے۔ والمکاتبت، یا وہ کنیز جو ہے کیا ہے اس کے ساتھ اس نے تحریر کی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے دو گی تو تم آزاد ہو جاؤ گی۔ بقسمیہا، کتابت چاہے مطلق ہو چاہے مشروط ہو، حیث لم تؤد شیئا، جبکہ اس کنیز نے ابھی کچھ بھی اپنی قیمت یا اس ایگریمنٹ کے تحت پیسے ادا نہیں کیے۔ وہ ام ولد، یا وہ کنیز ام ولد، ان میں کوئی فرق نہیں، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ ولا للعبد، اب ولا کے بعد بھی یجوز گویا کہ تقدیر میں، ولا یجوز للعبد، عبد کے لیے جائز نہیں ہے ان یجمع اکثر من 4 اماء، وہ 4 کنیزوں سے زیادہ کنیزوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ او حرتین، یا وہ 2 آزاد عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ او حرتن و امتین،
یا ایک آزاد عورت ہو اور 2 کنیزوں ہوں اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. ولا یباح لہو، عبد کے لیے مباح نہیں ہے ثلاث امائن کہ وہ 3 کنیزوں کے ساتھ شادی کرے، وحرتن اور ایک آزاد عورت کے ساتھ شادی کرے. والحکم فی الجمیع اجماعی، یہ جو حکم ہم نے کیا کہ فلاں اتنی شادیاں کر سکتے فلاں اتنی، یہ حکم ایسا اجماعی ہے. اجماعی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی مولوی صاحب کا اختلاف نہیں ہے. اب چلتے ہیں عبد کی طرف، جس کا کچھ حصہ آزاد ہے اور کچھ حصہ جو ہے کیا ہے ابھی عبدیت میں باقی ہے. آدھی رقم دے دی اپنی، آدھی نہیں دی. والمعتق بعضہ، اور وہ عبد جس کا کچھ حصہ آزاد ہے، وہ کل حر، وہ حر کے حکم ہے فی حق الاماء، کنیزوں کے بارے میں. جیسے کہ ہم نے حر کے بارے میں کہا تھا کہ وہ 2 کنیزیں رکھ سکتا ہے، تو یہ عبد بھی 2 کنیزیں رکھ سکتا ہے. وکل عبد، اور پھر یہ عبد کے حکم ہے کہاں؟ فی حق الحرائر، آزاد عورتوں کے بارے میں. آزاد عورتیں 2 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا ہے. والمعتق بعضها کالحرۃ، اور وہ عورت جس کا کچھ حصہ آزاد ہے اور کچھ حصہ ابھی کنیزیت میں باقی ہے، کالحرۃ، تو یہ آزاد عورت کے حکم ہے فی حق العبد، عبد کے حق میں. یعنی اس قسم کی عورتیں جن کا کچھ حصہ آزاد ہے وہ عبد 2 لے سکتا ہے، 2 سے زیادہ نہیں لے سکتا. وکل امت فی حق الحر، اور یہی عورت جس کا کچھ حصہ آزاد ہے، یہ آزاد مرد کے حوالے سے کنیز والے حکم میں ہے، یعنی ضرورت مجبور میں اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. کل ذالک، یہ جتنے ہم نے احکام بتائے کہ اتنی شادیاں کر سکتا ہے، اتنی بیویاں رکھ سکتا ہے، یہ عقد دائمی کی بات تھی. اما المتعہ، لیکن متعے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فلا حصر لہو، متعے کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے. علی الاصح، قول اصح کے مطابق. کیوں؟ للاصل، ہم شک کرتے ہیں کہ کیا متعہ زیادہ عورتوں سے ہو سکتا ہے، یعنی اصالت الجواز کہتی ہے کہ جائز ہے. ایک اصل و صحیحت زرارہ، اور روایت صحیحہ نقل کی زرارہ صاحب نے. قال قلتو، کہتا ہے میں نے کہا. غالباً زرارہ چھٹے امام سے احادیث کو نقل کرتا ہے. ما یحل من المتعہ، متعے میں کتنی عورتیں حلال ہیں؟ قال کم شئت، تو امام نے فرمایا جتنی تم چاہو اتنی تمہارے لیے جو کہ وہ حلال ہیں. وان ابی بصیر، اور ابو بصیر صاحب سے بھی روایت نقل کی گئی ہے. وہ کیا جناب ابو بصیر صاحب کہتے ہیں؟ قال سئل ابو عبداللہ، ابو بصیر کہتے ہیں سوال کیا گیا چھٹے امام سے ان المتعہ، متعے کے بارے میں. اہیہ من الاربع، کا متعہ بھی 4 کے ساتھ ہوتا ہے؟ قال لا، امام نے کہا نہیں. ولا من 70، اور 70 سے بھی نہیں. یعنی تمہاری مرضی ہے، جتنی کے ساتھ کر سکتے ہو متعہ کر سکتے ہو. وان زرارہ ان صادق علیہ السلام، اور زرارہ صاحب نے ایک روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. قال ذکرت له المتعہ، کہتا میں نے امام کے سامنے متعے کے بارے میں بات چیت کی. اہیہ من الاربع، کیا یہ متعہ 4 عورتوں کے ساتھ ہوگا؟ قال تزوج منہن، تو امام نے کہا کہ متعے والی عورتوں کے ساتھ تم شادی کرو. شادی یعنی متعے والی شادی. الفن، 1000 بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. کیوں؟ فإنہن، بتحقیق کہ یہ عورتیں مستأجرات، کرائے پر لی گئی ہیں، تو کرائے پر آپ جتنے بھی مزدور لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. لیکن وفی ہے نظر، فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ جو عدم حصر ہے، آپ کہتے ہیں کوئی حد نہیں ہے، اس میں ہمیں اعتراض ہے. کیوں؟ لأن الاصل قد عدل عنہ بالدلیل الآتی، اس لیے اصل تو یہ ہے کہ 4 عورتیں ہونی چاہیے، ہم نے اس 4 سے عدول کیا ہے آنے والی دلیل کی وجہ سے. والاخبار المذکورۃ، اور وہ احادیث جو ذکر کی گئیں، وہ غیر مذکورہ، ٹھیک ہے، فی ھذا الباب، اس متعے کے باب میں، ضعیفۃ، و ضعیف ہیں، اور مجہولۃ سند، یا ان کی سند جو ہے کہ مجہول ہے. کون کون سے راوی تھے پتہ ہی نہیں. اور مقطوعہ، یا اس میں کچھ راوی تو ایسے ہیں جو بیچ میں سلسلہ کٹا ہوا ہے. فَإِسْ ھذا الحکم، تو پھر اس قسم کا حکم ثابت کرنا جس میں آپ کہتے ہیں لا حصر، کہتے ہیں یہ حکم المخالف للآیت شریفت، یہ آیت شریفہ کے بھی مخالف ہے. کیونکہ آیت یہ کہتی ہے تم شادی کرو 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، اس قسم کی آیت کہتی ہے. ٹھیک ہے، تو آیت کے بھی مخالف ہے. آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کے بھی اگر تھوڑے سے میں الفاظ کہہ دوں، فن کے ہو ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث،
2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ شادی کرو، تو اس آیت کے بھی خلاف ہے۔ اور وہ اجماع باقی علماء الاسلام، اسلام کے دوسرے علماء یعنی ہمارے برادران اہل سنت کے بھی گویا کہ یہ لا حصر والا مسئلہ مخالف ہے، مشکل، تو پھر ان دلیلوں کا لا حصر پہ دلالت کرنا مشکل ہے، لیکن کیا کریں، لیکنہ مشہور، لیکن یہ عدم حصر والا مسئلہ مشہور ہے، حتی ان کثیر من الاصحاب، یہاں تک کہ بہت سارے علماء لم ینقل فیہ، اس عدم حصر میں نقل نہیں کرتے خلافاً کسی بھی اختلاف کو، کہتے سب کے سب متفق ہیں۔ فَإِن ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ، اگر ثابت ہو گیا کہ اجماع آیا ہے کہ اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، کما ادعا ہو ابن ادریس، جیسے کہ اس اجماع کی دعویٰ کی ہے ابن ادریس نے، پھر تو بات ہی ختم، وَإِلَّا، لیکن اگر اجماع ثابت نہ ہو، فَالْأَمْرُ كَمَا تَرَى، تو پھر یہ مسئلہ ویسے ہی جیسے تم دیکھ رہے ہو، یعنی پھر مشکل ہے کہ ہم لا حصر پر جو ہے کہ وہ دلالت مانے۔ وَنَبَّهَ بِالْأَصَحِ، مصنف صاحب نے اصح کا لفظ کہا کہ اصح یہ ہے، یہ اصح کا لفظ کہہ کر علی خلاف ابن البراج، ابن براج کے مخالفت کی طرف اشارہ کیا ہے، حیث منع فی کتابیہ، جبکہ ابن براج نے اپنی دونوں کتابوں میں منع کیا ہے۔ ان کی 2 کتابیں کون سی ہیں؟ ایک مہذب ہے اور ایک جواہر ہے، ان دونوں کتابوں میں منع کیا، من الزیادت فیہا، کہ متے میں بھی آپ زیادہ نہیں لے سکتے، علی الاربع، 4 سے، محتجن، استدلال کیا ہے جناب براج صاحب نے بے عموم الآیت، آیت کے عموم سے، کون سی آیت جو کہہ رہی تھی کہ 2، 3، 4 تک شادی کرو، تو وہ موقت دائمی دونوں کو شامل ہے۔ وہ بصحیحۃ احمد بن ابی نصر، اور جناب براج صاحب کے بیٹے نے استدلال کیا ہے روایت صحیحہ سے، جو روایت صحیحہ نقل کی ہے احمد بن ابی نصر نے، ان ابی الحسن رضا علیہ السلام قال، راوی کہتا ہے، سألتو، میں نے امام رضا سے پوچھا، ان رجل، ایک مرد کے بارے میں، تکون عندہ المرأہ، اس کے پاس بیوی بھی موجود ہے، ایحلو لہو ان یتزوج باختها متعتا، کہ اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ متع کر سکتا ہے؟ قال لا، امام نے کہا نہیں کر سکتا ہے۔ قلت، تو میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، حکا زرارہ ان ابی جعفر علیہ السلام، زرارہ نے ہمارے 5ویں امام سے روایت نقل کی ہے، ابی جعفر، انما ہی مثل الاماء، کہ یہ متے والی عورتیں بھی کنیزوں کی طرح ہیں، یتزوج ما شاء، جتنی سے وہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ قال لا، امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ہن من الاربع، یہ 4 میں سے ہی ہوں گی۔ وقد روا عمار ابی عبداللہ علیہ السلام، اور عمار نے 6 امام سے روایت بھی کی ہے، اس میں عمار نے کیا سوال پوچھا ہے؟ فی المتع، متع کے بارے میں دی، قال، امام نے فرمایا، ہی احد الاربع، متع والی بھی 4 بیوی میں سے ایک ہو سکتی ہے، یعنی 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ وہ اجیب، بھائی اب کیا کریں، ایک طرف آپ نے کہا کوئی حد بندی نہیں ہے، جتنی کے ساتھ متع کریں، پھر ادھر یہ بھی احادیث آ گئیں، کہتے ہیں ان احادیث کا جواب دیا گیا ہے بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِ وَالْأَحْوَطِ، بھائی ان روایت کو حمل کیا جائے گا، افضل اور احتیاط اس میں ہے کہ آپ 4 سے زیادہ متع نہ کریں، یا پہلے اگر بیویاں 3 ہیں تو ایک کے ساتھ متع کریں، کیوں؟ جمعاً بینہما و بین ما سبق، ہم ان 2 روایت کے درمیان جمع کرتے ہیں، جو کہتے ہیں صرف 4، اور جو گزر چکی وہ کہتے ہیں کوئی حد بندی نہیں ہے، بس ہم کہیں گے افضل یہ ہے کہ 4، باقی آپ کی مرضی ہے۔ وَلِصَحِیحَةِ احمد بن ابی نصر عن رضا علیہ السلام، اور پھر جناب ایک روایت صحیح ہے جو احمد بن ابی نصر نے نقل کی ہے امام رضا علیہ السلام سے، قال، راوی کہتا ہے، قال ابو جعفر، یا قال رضا، قال ابو جعفر، ہمارے 8ویں امام کہتے ہیں کہ ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اجعلوہن من الاربع، تم ان عورتوں کو 4 میں سے قرار دو، یعنی متع والوں کو۔ فقال له صفوان بن یحییٰ، تو صفوان بن یحییٰ نے 8ویں امام کو کہا، علی الاحتیاط، یہ جو آپ 4 کی بات کریں یہ احتیاط ہے؟ قال نعم، تو امام نے فرمایا جی ہاں، تو اس سے پتہ چلا کہ متع والی عورتیں 4 سے زیادہ بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، احتیاط اس میں ہے کہ آپ 4 سے تجاوز نہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔